الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صراط الجنان کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 128 آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جسے راتو نداء رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ وَمَن یعشو عن ذکر الرحمن، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے اور نہ ان سے فائدہ اٹھائے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی اندھا بنانے والے کا ساتھی رہتا ہے، اسے حلال کاموں سے روکتا اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور وہ اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آزائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انحراف کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیرے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن سے منہ پھیرنے والے کا ساتھی شیطان ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن سے منہ پھیرنے والے کافر کا شیطان ساتھی بنا دیتا ہے، اور شیطان کافروں کا ساتھی بنانے سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ انہم کانوا خاسرین۔ اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوب صورت بنا دیا۔ ان پر بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گردوں پر ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ شرک کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جہاں کافر کے لیے وعید ہیں، ہمارے معاشرے کے ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت کا نشان ہے کہ جو دنیا کی زینت، اس کی چمک دمک اور مال کی دولت کے حصول میں حد درجہ کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ جڑے لوگ دنیا دی زینت دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو نیک صالحہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔